अस्सलामु अलैकुम। यूथियां ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜੀ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा। ओए होए होए, कल भी जनाब जर्नैलों की लड़ाई हो गई है, हुकूमत फारिग हो रही है, इनको बड़ी फिक्र है आसम मुनीर की। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, सारा यूथिया चैनल पे लगा हुआ है आसम मुनीर की नोटिफिकेशन, आसम मुनीर रिटायर हो गया है, ही इज़ नो मोर, अब वो गासिब हो गया, काबज हो गया है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, दिन है इतवार का, मज़ा लीजिए, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। इंतज़ार करो, थोड़ी देर इंतज़ार करो सर जी। इनको हमने कानूनी पोजीशन बता दी है कि आसम मुनीर साहब 2027 तक इस ओहदे पर फायज हैं, 2027 तक। इनके 2 साल तो और वैसे ही रहते हैं, 2 साल इस ओहदे पे जिसके ऊपर बैठे हैं। और अब इनको चूंकि एक नया ओहदा दिया जा रहा है, एडिशनल ओहदा दिया जा रहा है, इसलिए 1-2 दिन में ही इंशाअल्लाह ताला ये आ जाएंगे 5 साल के लिए। ये आसम मुनीर के लिए तो 5 साल है, और यूथियो तुम्हारे लिए ये है। समझ गए हो कि नहीं? कोई नहीं समझा तो दसो जी। तो दिन है इतवार का, मज़ा लीजिए, आप बेफिक्र हो जाएं। आसम मुनीर का ये बाल भी भीगा नहीं कर सकते, यकीन करें। ये जब से आसम मुनीर आया है ना, ये उल्टी गिनती शुरू कर रहे थे। ऐसे माहौल बनता जा रहा है, इंडिया की पाकिस्तान के साथ जंग हो गई, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने सबक सिखाया, ईरान को पाकिस्तान ने सबक। इतना दलेर जर्नैल, फील्ड मार्शल की कदर करो। जब ये नहीं होगा ना तो तुम्हें पता चलेगा। इस हाफिज सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल की टांगें कांप रही हैं, इंडिया की टांगें कांप रही हैं, अफगानिस्तान की। हाँ, और तुम्हारी टांगें वो तो वैसे ही कांप रही हैं, वैसे डर की वजह से तुम्हारी भी टांगें कांप रही हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कहाँ पे खड़े हैं, ये कहाँ पे खड़े हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हम कह रहे हैं, उन्होंने सर जी पिड़पड़ी पई हुई है। वो मैंने आपको कहा था ना, अभी तो जिस वक्त नोटिफिकेशन होगा, आज होगा या कल होगा, यही होगा ना। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था हम उसको भरपूर तरीके से मनाएंगे। मैंने कहा मनाओ, अवाम की तरफ से सोने के ताज पहनाओ, अवाम की तरफ से इनको अलकाबात दिए जा रहे हैं। ता हयात फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर। और वो रिटायर भी हो जाए ना यूथियो, तुम्हारे लिए वो काफ़ी है, ठीक है ना। जिस तरह वो सुल्तान टीपू शहीद हो गए थे ना, तो उस दिन नेड़े नहीं समझा रहे अंग्रेज़ कि हो सकता है जिंदा ना हो जाए। ये खौफ है इनके ज़हन में, ये इनके ज़हन में खौफ है। अच्छा जी, इनके नोटिफिकेशन की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। जब हो जाएगा नया ओहदा संभाल लेंगे। वरना ये इस ओहदे पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल के ओहदे पे मौजूद हैं। ये ज़हन में रख लें। आप यूथियों के प्रोपेगंडे ना, ये झूठ गंडेरियाँ हैं, झूठ गंडेरियाँ, अद्धियाँ तेरियाँ ते अद्धियाँ मेरियाँ। ये अभी मैं देख रहा था, साबर शाकर, शहजाद अकबर और इमरान रियाज भगोड़े, तीनों भगोड़े इकट्ठा प्रोग्राम कर रहे थे, आओ जी आओ ज़रा, ये आप रिटायर हो गए हैं, ये रिटायर हो गए हैं। शहबाज गिल कह रहे रिटायर हो गए हैं। अच्छा, रिटायर हो गए तो फिर मिठाइयाँ तुम बांटो। तुम्हें क्या फिक्र है सर जी? इजी हो जाओ, मिठाइयाँ बांटो, खाओ, हमें भी खिलाओ। आपको क्या फिक्र है? रिटायर हो जाए तो आड़ा बंदा तो बाहर नहीं ना निकल सकता। वो एक पठान के लतीफ़े मशहूर होते हैं ना, वो एक बस में जा रहा था, तो बस चल, जो ही वो बस में बैठा ना, तो वो बस चल पड़ी। कहता रोको मेरा बंदा बाहर है, रोको मेरा बंदा बाहर है। उन्होंने रोका, थोड़ी देर देखा तो वो एक औरत चल के आ रही थी बुरके में। उन्होंने कहा तुम तो कह रहे थे मेरा बंदा बाहर है। कहता हाँ, तो ये मेरा बंदा है ना। वो बीवी को, आपको पता है ना, मर्द ही वो मुन्नस को मुज़क्कर और मुज़क्कर को
مونس بولتے ہیں. اچھا جی، ان کی ہر بات عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ ایسے یہ ارد گرد گھومتی ہے. لیکن وہ ماشاءاللہ وہ جیل میں ہے بھائی، تکڑا ہے. ہم کہہ رہے ہیں زندہ ہے، تم کہہ رہے ہو مرا ہوا ہے. یہ تمہاری مرضی ہے، تم بولو تمہارا بندہ مرا ہوا ہے. ہم نہیں کہیں گے مرا ہوا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں زندہ ہے، صحت مند ہے، دیسی بکرا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، انڈے کھا رہے ہیں، باورچی اس کے پاس ہے، ایکسرسائز مشینیں اس کے پاس ہیں، 6 بیرکس کی جگہ ان کو خالی کرا کے دی ہوئی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارا بندہ مر گیا ہے. انجوائے کرو سر جی، اتوار کا دن آپ کو انجوائے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کی ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں اس حکومت کو یہ کہوں گا، مریم نواز صاحبہ کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی، کہ وہ ان کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کریں. جی، ریڈ وارنٹ جاری کریں. اچھا، وہ مریم نواز کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں. تو ابھی ایک مریم نواز کے کنگ ایڈورڈ کالج کے ایک استاد نے مجھے فون کیا ہے. تو میں نے کہا جی آپ کا نام لے لوں؟ انہوں نے کہا جی بے شک لے لو. میاں اظہر صاحب، ڈاکٹر میاں اظہر صاحب. انہوں نے کہا سر جی میں آپ کو کیا بتاؤں، مریم نواز میری شاگردہ ہے، اور یہ اس وقت کی شاگردہ ہے جب اس کا والد وزیر اعظم تھا اور اس کا چچا وزیر اعلیٰ تھا. تو وہ اس کی 2 خوبیاں بتا رہے تھے کہ یہ اتنا ادب کرنے والی خاتون تھی، اور اس کے اندر اتنی عاجزی تھی کہ ہم لوگوں کو مثال دیتے تھے کہ دیکھو ایک وزیر اعظم کی بیٹی اور وزیر اعلیٰ کی بھتیجی، اتنی باادب، اتنی رسپیکٹ کرنے والی خاتون. آپ یقین کریں، کہتے جی ہم نے اس سے بڑی لڑکی کوئی ایسی دیکھی نہیں جو اس کا وہ کر رہی. تو یہ مریم نواز آپ کو سلام ہے. آپ کے پرانے استاد نے، آپ ان کو یاد بھی کر رہی ہوں گی، انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے. تو میں نے ان کی اجازت لے کے، ان کا نام لے کے آپ کو بتا دیا لوگوں کو. اب بھی وہ لوگوں کے اندر اسی طرح ہے. کل آپ نے دیکھا نہیں اسپیشل بچوں کے ساتھ وہ کس طرح گھل مل گئیں. وہ ان کو پپیاں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آدھا بسکٹ آپ کھاؤ آدھا ہم کھائیں گے. تو مریم نواز نے ایسے ہی کی ہے. یہ بناوٹی باتیں نہیں ہوتی سر، یہ دل سے ہوتا ہے. اور جب وہ یہ ایکٹ کر رہی تھی نا، ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ دل سے بچوں کے ساتھ پیار کر رہی ہیں. اور انہوں نے کہا جی میرا بھانجا بھی اسپیشل ہے، اسپیشل بچہ ہے. تو سر جی یہ ان کی گرد کو بھی نہیں مل سکتے. یقین کرو جتنے مریم نواز کام کر رہی ہے نا، لاہور نہیں پورا پنجاب بدل گیا ہے. ٹرام چلنے لگی ہے، اور ٹرینیں چل رہی ہیں، الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، سٹی ٹو سٹی بسیں چلنے لگی ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے 120 بسیں آ گئی ہیں. اسلام آباد سے لاہور تک آپ کتنا کرایہ دیتے ہیں؟ میں اگر ڈائیو میں جاؤں تو میں کرایہ دیتا ہوں تقریباً 3000. ٹھیک ہے، 3000 دیتا ہوں جی ایگزیکٹو بس کا. اور یہ کتنے کی پڑے گی آپ کو پتہ ہے؟ اونلی 500 روپے میں. جی یہ سہولتیں ہوتی ہیں جو عوام کو دی جا رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے خود نہیں سفر کرنا لاہور سے اسلام آباد، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. چلیں یہ تو درمیان میں باتیں تھی جو مریم کی میں کہہ رہا تھا. مریم کے تو جتنا مرضی آپ سارا دن لگے رہیں تو باتیں ان کی ختم ہی نہیں ہوں گی. ان کے جو پروگرام ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر مزید بات کریں، سر جی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالو. ابھی عمران ریاض جو بڑا یوٹیوبر ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، کہتا ہے یار ہماری اپنی غلطی ہے. جب عمران نے کہا تھا کہ مکمل بائیکاٹ کرو، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے لاہور میں بھی الیکشن لڑا ہے، انہوں نے ہری پور میں بھی لڑا ہے، اور سارے ضمنی الیکشن 13 کی 13 سیٹوں پہ ان کے بندے موجود تھے. ٹھیک ہے نا، یہ سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو، اور بری طرح ہارے ہیں. ایک سیٹ نہیں جیت سکے. یہ ان کی پاپولیرٹی ہے. اور یہ سیٹیں کیوں وہ ہارے ہیں؟ مریم نواز کی پرفارمنس، اس کا کام دیکھا، پھر مریم نواز آ گئی ہے. تو یہ ضمنی الیکشن بری طرح ہارے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب منگل والے دن ہم نے پورا صوبہ بند کرنا ہے. اپنا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے خلاف پرچے ہوں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں، پرچے ہوں گے تمہارے خلاف.
تو یہ عمران خان کی نقل اتار رہا ہوں ایسے پرچے ہوں گے تمہارے خلاف. اور سہیل افریدی امین گنڈاپوری تو 1.5 سال چل گیا ہے نا, تیرا بس 1.5-2 مہینے ہی رہ گیا ہے. تم فارغ ہو, وہ آپ کو فارغ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, فارغ کر رہے ہیں وہ آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اتوار کا دن ہے, مزہ لیجئے اور تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے. نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, ظالموں قاضی آ رہا ہے. کسی کو یہ نعرہ یاد ہے نا؟ تو جناب علی ان کے سب امیدوں کے چراغ بجھ گئے ہیں, بالکل بجھ گئے ہیں. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کیا جائے. اسلام آباد میں وہ محفوظ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو مچھ جیل مرچی وارڈ میں منتقل کیا جائے. ویسے آپ کیا کہتے ہیں جی, کہاں منتقل کیا جائے؟ میں تو کہتا ہوں میاں والی بھیج دیں. میرا علاقہ ہے میاں والی, بھیج دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کدھر بھیجیں جی؟ کوئی ضلع آپ اس کے لیے کریں گے؟ اس کے لیے ضلع کریں. اور آخر میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا نواز شریف چوتھی مرتبہ اگر وزیر اعظم آ جائے, کیونکہ اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی ہے زرداری والی, تو آپ کو قبول ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے؟ شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں, ہم اس کو 100 میں سے 100 نمبر دیتے ہیں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں جی؟ ووٹ تو نواز شریف کا ہے نا سر جی, ووٹ تو نواز شریف کا ہے نا, ٹھیک ہے. وہ بجاش نیازی کہتا ہے ووٹ تو نواز شریف دا ہے. ٹھیک ہے سر جی, اوکے. اور قانونی رابطے کے لیے, قانونی مشاورت کے لیے, اور ریٹائرڈ ملازمین کا جو گروپ لائف انشورنس کا کیس چل رہا ہے, اس کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہو تو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572, ٹھیک ہے. تو میں نے جناب علی ناشتہ کر لیا ہے, 2 گھنٹے بعد اپنی شوگر چیک کروں گا اور پھر آج آپ کو پارک کی سیر بھی کراؤں گا. سر جی کافی دن ہو گئے نا, اپنے گھر والے پارک کی آپ کو میں نے سیر نہیں کرائی. ٹھیک, اوکے جی, اللہ حافظ.